نے دعا کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهری و رمضان شهر اللہ۔ موضوع گفتگو شعبان در حقیقت تطہیر رمضان، اس عنوان پر انوار شعبان کو بیان کرنے کی کچھ کوشش کر رہے تھے۔ قبلہ محترم کی اجازت کے ساتھ گستاخی محسوس ہوتی ہے، قبلہ محترم تشریف رکھیں اور ہم ان کے سامنے کچھ عرائض پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آغاز سخن میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہم نے بیان کیا کہ جو انسان رجب المرجب کی عبادات کو انجام دیتا ہے، شعبان المعظم کی عبادات کو انجام دیتا ہے، وہ در حقیقت اس قابل ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی برکات کو، فیوزات کو حاصل کر سکے، اور بطور خاص لیلۃ القدر کے دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ یہاں تصحیح کی گنجائش اس انداز میں ہے کہ جو رجب اور شعبان کو درک نہیں کر پاتا، اس انداز میں اگر آخری 3 دن وہ درک کر لیتا ہے تو بھی روایات میں اس کے لیے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی برکات کو ان 2 مہینوں کے ان فیوزات کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ گو کہ اس نے وہ اعمال عظیم جو ترک کر دیے ہیں ان کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں خالی رہے گی، اور وہ جو مدارج اس نے طے کرنے تھے ان اعمال کی بدولت اس کی جگہ بھی خالی رہے گی۔ پھر مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ جو شخص ان 3 راتوں کو بھی انجام نہیں دیتا، نہ اعمال انجام دیتا ہے، نہ 3 دن روزے رکھتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ماہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو، اللہ اسے تب بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ جذبات الہیہ ایجاد ہو جائیں کہ جن کی بدولت ایک انسان فرش سے عرش تک کا سفر لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ پس وہ در واقع توفیق الہیہ کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے آغاز گفتگو میں پہلے دن اس توفیق الہیہ کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ بس اوقات بعض افراد کو ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے اور وہ الہی توفیق ہے، اور الہی توفیقات تو ہر میدان میں اس کا دروازہ کھلا ہے۔ خداوند متعال انسان پر اپنی رحمت کا سایہ یوں تو ہے، لیکن وہ جو رحمت خاصہ ہے، جب اس کا سایہ خداوند متعال اپنے بندوں پر کرتا ہے تو انہیں ایک خاص نورانیت حاصل ہو جاتی ہے، ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے، ایک خاص رتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا جو اس پروسیس سے گزرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یا بطور عام ایک اصطلاح جو رائج ہوتی ہے کہ ریاضت کرتے ہیں، چونکہ یہ ریاضت ہے۔
پورے رجب کے مہینے میں روزے رکھنا، پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا، پھر وہ دعائیں، وہ اذکار جو رجب میں بیان کیے گئے وہ رمضان شعبان میں بیان کیے گئے، اور پھر رمضان کے اذکار کو، اور بالخصوص بہار قرآن ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو، یہ سب ایک انسان کی جد و جہد ہے، یہ ایک انسان کی کوشش ہے آگے بڑھنے کے لیے، ان سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے، ان مدارج کو طے کرتے ہوئے، ان جو ہے وہ مرحلوں کو طے کرتے ہوئے انسان اوپر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں خداوند متعال کی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ آغاز کوشش جو انسان کر رہا ہے یہ بھی توفیق الہی ہے، وگرنہ انسان کی زندگی میں کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، مقدس مہینے گزر جاتے ہیں، کتنے ایام گزر جاتے ہیں، انسان کو وہ سعادت ہی نہیں ہوتی ہے، انسان جانتے ہوئے بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور ان فیوزات سے محروم ہوتا ہے۔ پس در واقع وہ بھی ابتدائی خداوند متعال کا ایک جرقہ، خداوند متعال کی جانب سے ایک نور اس انسان کے وجود پہ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیدار ہوتا ہے، اور اس بیداری کے نتیجے میں یہ آگے قدم بڑھاتا ہے۔ پس ایسا نہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں اپنی قوت بازو پر آگے کے تمام سفر طے کرتا ہوں، خداوند متعال کی عنایت اس میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اسے بھی خداوند متعال کی عنایت ہے جس کی بدولت یہ جد و جہد کر رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش رجب میں بھی جاری رہے گی، شعبان میں بھی جاری رہے گی، رمضان میں بھی جاری رہے گی۔ اب لیلۃ القدر کے دسترخوان پر یہ بیٹھ سکتا ہے، اور اب امید ہے کہ جس درجے میں اس نے ان اعمال کو خلوص کے ساتھ انجام دیا ہوگا اسی درجے میں صعود کرے گا اور بلندیوں تک جائے گا۔ لیکن بس اوقات انسان کے یہ تمام زحمتیں، تمام ریاضتیں، تمام اعمال و افعال، سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ظاہری مقام رکھتی ہیں، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان ان حقائق سے آگاہ نہیں ہے کہ جو حضرات اہل بیت علیہم السلام نے اپنے نورانی فرامین میں بیان کر دیے ہیں، یہ نہیں جانتا ان چیزوں کو، کہ اسے کس انداز میں کون سا عمل انجام دینا ہے، کون سا عمل انجام نہیں دینا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے اس کی کیا شرائط ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے، کن کن چیزوں سے اس کو اجتناب کرنا ہے۔ ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پس پردہ حقائق سے توجہ، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو وہ توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم میں سے اکثر لوگ جیسے ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا وہ روزہ وہ ملکوت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو ایک مومن کے روزے کو ہونا چاہیے۔ جب ہم روزے کے متعلق گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس موضوع کو وہاں پر کو نسبتاً تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک وہ اصلاحی پہلو تھا کہ ایسا نہیں کہ جو رجب اور شعبان سے محروم ہو گیا، اگر توفیق الہی اس کے شامل حال ہو تو یہ بھی معراج کر سکتا ہے، بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے علماء نے اس مہینے کے اعمال کی وجہ سے اس مہینے کو، چونکہ وہ اعمال اس مہینے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، تو اس مہینے کو ان اعمال کے ساتھ بھی نام سے یاد کیا ہے۔ مثلا کل ذکر ہوا کہ ماہ رجب جو ہے وہ ماہ استغفار ہے، تو اسے ماہ استغفار کے نام دے دیا کہ ماہ شعبان بھی ماہ استغفار ہے، ماہ رجب بھی ماہ استغفار ہے۔ ماہ رجب میں استغفار کا جو عنصر ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے، زیادہ نمودار ہوتا ہے، اس کی تجلی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ ماہ شعبان بھی ماہ استغفار ہے، لیکن اس میں وہ استغفار کی تجلی اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آتی ہے۔ اس ماہ شعبان میں صلوات کی تجلی زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح سے کچھ دوسرے اعمال ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے، مثلا انسان اگر ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ انسان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس ماہ شعبان کو ماہ صدقہ و ماہ احسان بھی کہا گیا ہے۔ اور وہ جو آدھی کھجور کی حدیث نقل کی تھی کہ جو
حتیٰ وہ آدھی کھجور اگر اللہ کی راہ میں خلوص دل سے دیتا ہے تو اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس آدھی کھجور کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی مقام نہیں ہے۔ کسی کو دیں بھی تو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ یہ کیا ہمیں آدھی کھجور انہوں نے پکڑا دی ہے، دینا تھا تو کم از کم ایک کھجور بھی کامل دیتے، یہ آدھی دے دی ہے تو ایک ہمارے نزدیک اس کا نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعاً کوئی شخص بہت ہی ضرورت مند ہے، جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر اس کو وہ آدھی کھجور بھی مل جائے تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ایسے زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ جب لوگوں کو جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھجوریں ہی خیبر فتح ہونے کے بعد نصیب ہوئی تھی، تو ایسے ماحول میں جہاں تنگ دستی ہے، جہاں فقر ہے، جہاں موجود نہیں ہے وسائل زندگی، وہاں وہ ایک آدھی کھجور کی بھی بہت ایک اہمیت ہے، لہٰذا اس کا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا جائے تو اللہ اسے بھی قبول کرتا ہے، اور اس انسان کو اس خالص صدقے کی بدولت جو ہے وہ خداوند متعال نورانی کر دیتا ہے۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں اور کل کے موضوع میں یہ بیان ہوا کہ جو ہم کلمات استعمال کرتے ہیں، مثلا کلمہ استعمال کیا کہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان طاہر ہو جاتا ہے، انسان کی استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، انسان نورانی ہو جاتا ہے، یہ تمام کلمات کل کی گفتگو میں بھی بیان کیا کہ ان کے مراتب ہیں، کوئی 1 درجے کا ہے، کوئی 2 درجے کا ہے، کوئی 20 درجے کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 100 کا ہے۔ انسان جس قدر محنت کرے گا خلوص سے اس میں نورانیت شامل ہوتی جائے گی، اور وہ نور کی بدولت جو ہے وہ حضرات اہل بیت کے قرب کے مقام پر پہنچتا رہے گا۔ اور خود حضرات اہل بیت کے قرب کے مقام پر اگر انسان پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے اس انسان کا خدا سے رابطہ مضبوط ہے، چونکہ اہل بیت خدا سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، بس اس شخص کا قرآن و اطرت سے رابطہ مستحکم ہو گیا تو اللہ سے رابطہ خود بخود اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ صدقہ، یہ احسان انسان کے نفس کی پاکیزگی کرتا ہے، انسان کے نفس کو تطہیر دیتا ہے، اور بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی طہارت میں، انسان کی پاکیزگی میں، اور انسان کے تزکیہ نفس میں، ولو وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن پھر انسان کے مراتب ہیں، جس قدر انسان اللہ کی بارگاہ میں خلوص کا اظہار کرتا ہے، خداوند متعال اسے قبول کرتا ہے، اسے مزید توفیق دیتا ہے کہ یہ آگے بڑھے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب ان کے اموال سے صدقے کو دریافت کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو طاہرہم، یہ جو آپ لے رہے ہو اس کے نتیجے میں ان کی تطہیر ہو رہی ہے، ان کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ طہارت بھی آ رہی ہے، تزکیہ نفس بھی آ رہا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ آدھی کھجور بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دی جائے انسان کی جانب سے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، وہ ایک لے کر آیا ہے، ولو آدھی لے کر آیا ہے، خدا نے عشر امثالہا کا اس کو اعزاز دے دیا ہے اور ٹائٹل دے دیا ہے۔ لیکن اگر برعکس ایک برائی لے کر آیا ہے تو وہاں عشر امثالہا نہیں ہے، وہ ایک ہی مکتوب کی جائے گی۔ لہٰذا یہ صدقہ جو ہے عزیزان محترم، روایات اہل بیت کی روشنی میں اور یہ جو خداوند متعال کا بیان ہے، جو آیت الہیہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ صدقہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ ایک انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو یہ پانی انسان کے جسم کو پاکیزہ کر دیتا ہے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، اور جو طہارت کی انواع و اقسام بیان کی گئی ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے گناہ کے ذریعے تو اسے پاک کرنے کا ذریعہ یہی روایات اہل بیت میں، یہی کلام نور میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیسے پاک ہو سکتا ہے۔ تو بیان ہوا جو صدقہ دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جو استغفار کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کمن لا ذنب لہ، ایسے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے اللہ کی بارگاہ میں صعود کرنے کے، اوپر بڑھنے کے یا معراج کرنے کے یہ طریقے ہیں کہ انسان کو اوپر کی طرف بلایا جاتا ہے انہی اعمال کے ذریعے سے۔
لہٰذا وہ انسان جو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے، عین اسی طرح سے جیسے ایک ماں ایک بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ایسے ہی انسان اللہ کی اس آغوش رحمت میں آنا چاہتا ہے، تو انسان کو انہی چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے جو اللہ کے الہی نمائندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال الصادق و قال الباقر، جو یہ روایات اہل بیت ہیں۔ لہٰذا انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کے کچھ اخلاقی نتائج انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور یہی اخلاقی نتائج باعث بنتے ہیں کہ انسان اس صدقے کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اگر اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے، چونکہ صدقہ دو طرح کا ہے، ایک انسان مال کے ذریعے سے دے رہا ہے، جیسے وہ آدھی کھجور کی بات کی اور پھر بڑھتے جائیں اوپر تک جتنا مرضی انسان صدقہ دے دے، ایک دفعہ مال کے ذریعے سے ہے، ایک دفعہ انسان مال کے ذریعے سے صدقہ نہیں دیتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے مرحوم شہداء مرحوم مؤمنین کے لیے صلوات بھیجی، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ یہ صدقہ معنوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہے صدقہ مادی کی، کہ انسان مال کے ذریعے سے صدقہ دیتا ہے۔ اس صدقے کا یہ اثر ہے کہ یہ انسان کے وجود سے جو بری صفات ہیں جنہیں رذائل اخلاقی کہا جاتا ہے، اور ان رذائل اخلاقی میں انسان کے اندر دو ایسی رذیلتیں موجود ہیں جو مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا انسان کو بخل آ جاتا ہے، انسان بخیل ہو جاتا ہے، اپنے اموال کو انفاق نہیں کرتا، اس میں بخل ہے۔ یہ صدقہ دینے سے اس کے وجود سے یہ بخل برطرف ہوگا، اور بخل رذائل اخلاقی میں سے ہے، ایک بری عادت ہے، ایک اچھی عادت نہیں ہے، ایسی خصوصیت اور عادت نہیں ہے جس کی ہم بہت ہی تعریف کریں اور معاشرے میں اس کا بہت ہی پرچار کریں، نہیں، بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے، ایک دوسرے کو حضرات اہل بیت کے فرامین بتانا ہے کہ یہ بخل اختیار کرنا، انسان کا بخیل ہونا ایک اچھی خصوصیت نہیں ہے، انسان کو اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اموال سے مادی وابستگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ صدقہ دے۔ پھر انسان اگر حرص کے مرض میں مبتلا ہے، حریص ہو گیا ہے، لالچ ہے، بہت زیادہ مال جمع کرنے کی اس کو ایک ہوس ہو چکی ہے، جمع کرتا رہتا ہے، ہر وقت مال کی سوچ میں ہے، اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا نہیں سوچتا۔ حتیٰ بس اوقات یوں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی بخل کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی بخل کرتا ہے، انہیں بھی ان کے جو ضروریات زندگی ہیں ابتدائی ان کو دینے سے جو ہے وہ دریغ کرتا ہے، بس اوقات زیادہ محاسبہ کرتا ہے کہ تمہیں اتنے دیے تھے، اتنے کہاں گئے، اتنے کہاں گئے، اس طرح سے کیا گیا۔ اور یہ جو سوال ہے یہ مینجمنٹ کی خاطر نہیں ہے کہ وہ مدیریت کرے، بچوں کو ایک تعلیم دینا چاہ رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ حرص پوشیدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان اگر اس بخل کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جو رذائل اخلاقی میں سے ہے، اگر انسان حرص کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جو رذائل اخلاقی میں سے ہے، تو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اور یہ صدقہ انسان کو ان بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ صرف بیماریوں سے نجات نہیں دیتا ہے، بلکہ اگر ایک چیز انسان کے وجود سے چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک دوسری چیز آ کر لے لیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فضائل اخلاقی۔ یعنی انسان اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وجود سے خاتمہ کرتا ہے بری عادات کا، تو نیک عادات میں انسان کے وجود میں دوسروں کے لیے احساس ہمدردی ایجاد ہوتا ہے۔ یہ صدقہ دیا ہے، بخل کا خاتمہ کر دیا، اب انسان نسبتاً ہمدرد ہو گیا ہے، بالآخر اس کے دل میں ایک رحم دلی ایجاد ہوئی ہے جو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور نکال کر کسی کو دیا ہے۔ یہ اس صدقہ دینے کی بدولت اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس ہمدردی کے پہلو میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے وجود میں ایک اور اچھی عادت آتی ہے، اور وہ ہے قناعت، کہ انسان اگر دیتا ہے
تو پھر قانع ہو جاتا ہے کہ یہ جو اللہ نے میرے پاس رکھا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، وہ جو میں نے دیا ہے اس دینے کے نتیجے میں میرے لیے جو ہے وہ اب فقر و فاقہ و تنگ دستی نہیں آئے گی، وہ جو دے دیا وہ دے دیا اللہ کی راہ میں۔ اب خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ 1 دو گے تو بدلے میں 10 دے گا، وہ خدا کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان چونکہ ان چیزوں پر اس کو جو ہے وہ علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے یا حق الیقین نہیں ہے، تو ابھی انسان اس مرحلے میں اتنا کامیاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ باتیں ہم نے سنی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انسان اگر وہاں قناعت کرے کہ جو میرے پاس بچ گیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اللہ اس پر جو ہے وہ میرے لیے کفایت کرے گا اور میری زندگی کے تمام معاملات اس پر مکمل ہو جائیں گے، تو ایسا انسان بھی فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر چکا ہے، اور اس کا باعث کیا بنا ہے؟ وہ صدقہ بنا ہے، یعنی اس صدقے کی بدولت رذائل اخلاقی برطرف ہوئے ہیں، فضائل اخلاقی نے اپنی جگہ کھول دی ہے اور مزید اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں بیان کرتا چلوں، علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ رذیلت کو برطرف کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں فضیلت کو جگہ دینا ہے۔ ممکن ہے یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہوں، لیکن تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہوگا کہ رذیلت آگے ہوگی اور فضیلت اس کے پیچھے جائے گی، چونکہ اس نے اس کی جگہ لینی ہے۔ اگر انسان رذائل کا مجموعہ ہے، بری عادات کا، بری صفات کا، بری خصوصیات کا، اسے اپنے وجود سے ختم کرے گا تو ساتھ ساتھ جو جگہ خالی ہو رہی ہے وہاں فضیلت اپنی جگہ بناتی جائے گی۔ لہٰذا انسان خود کو رذائل سے خالی کرے اور فضائل سے آراستہ کرے اور فضائل کو کمال تک لے کر جائے، ایسا انسان اخلاق الہی سے مؤدب ہو سکتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاق الہی سے آراستہ ہے اور اخلاق الہی سے جو ہے وہ اب سرشار ہے، اس کا دامن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے دامن سے ان رذیلتوں کو، بری صفات کو ختم نہیں کرتا، اب اگر فضائل داخل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے اپنی جگہ پر، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلے رذیلت نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے اور مضبوط جگہ بنا رکھی ہے۔ لہٰذا یہ ایک تفصیلی بحث ہے علم اخلاق سے متعلق، اور اس کے لیے اخلاقی کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے، ہمارے موضوع بحث سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرا عمل جو صدقہ انسان کی زندگی میں انجام دیتا ہے وہ اس کو روحانی تسکین عطا کرتا ہے۔ انسان کو وجود میں جو ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن انسان کے وجود میں ہر وقت آج کل کی زندگی میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن انسان جب اللہ کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ کچھ خرچ کرتا ہے، دے دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ انسان کی زندگی میں وہ روحانی تسکین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جو انسان کے وجود میں ٹینشن اور اضطراب ہے اس میں کمی آتی ہے، اور پھر جس طرح انسان اس میں خلوص کا اظہار کرے گا اس میں اسی مقدار میں جو ہے وہ انسان کے وجود میں سکون کی کیفیت جو ہے وہ ایجاد ہوگی۔ پھر صدقے کا تیسرا فائدہ جو بتاتے ہیں وہ ہے مال کی تطہیر اور مال کی پاکیزگی۔ یہ سب ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں علماء کی کتابوں سے آپ کے لیے وہ نہایت ہی گوہربار معارف کو چن کے لایا ہوں جو ان کا بھی درواقع کمال نہیں، انہوں نے بھی حضرات اہل بیت کے دروازے سے گدائی کیا۔ یہ درواقع ہر نقطے کے پیچھے قال الصادق و قال الباقر موجود ہے۔ چونکہ ہمارے پاس یہ 10 دن کا وقت ہے، ہم اس 10 دن میں ہر موضوع کو کچھ نہ کچھ حد تک ٹائم دینا ہوتا ہے، وگرنہ بزرگ علماء جو ہیں وہ ان پہ ایک ایک چیز پہ اشرے پڑھ سکتے ہیں اور تفصیل گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہر مورد سے متعلق آیات اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، حکایات پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس موضوع کو سمیٹنا چاہتے ہیں، کوشش ہے کہ آج یہ سمٹ جائے تو بہت اچھا ہے۔ پس اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پس انسان کے مال میں جو ہے وہ آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب مال آلودگی سے پاک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا چیز آتی ہے؟ فضیلت آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال میں برکت آ جاتی ہے۔ خداوند متعال اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر انسان جب صدقہ دیتا ہے تو 70 قسم کی بلائیں انسان کے وجود سے برطرف ہوتی ہیں۔
اب یہ انسان کے مادی وجود سے بھی برطرف ہوں گی اور انسان کے روحانی وجود سے بھی وہ بلائیں برطرف ہوں گی۔ اب وہ بلائیں کون سی ہیں؟ چونکہ ہماری آنکھیں ان بلاؤں کا احساس نہیں کرتی ہیں، ان کو دیکھ نہیں پاتی ہیں، ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ بلائیں انسان سے برطرف ہوتی ہیں۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس صدقہ دینے والے شخص کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ زیادہ اس دنیا میں رہے، زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، زیادہ مؤمنین کے لیے نفع بخش ثابت ہو، زیادہ کمالات حاصل کر سکے، پس اسے مہلت دے دی جاتی ہے۔ اور پھر صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بس اوقات انسان روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، پہاڑ سے نیچے گر کے مر گیا، اچانک ایک ایسا وبائی مرض انسان کے اوپر لاحق ہو گیا جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو صدقہ ایسی ناگہانی اموات کو بھی دفع کرتا ہے انسان کے وجود سے۔ بس یہ بھی انسان کے لیے ایک فائدہ ہے، انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے کہ انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جب رزق کی بات آتی ہے تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی 1 لاکھ روپیہ مل جائے گا، کوئی پیسہ مل جائے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، رزق ایک بہت وسیع مفہوم ہے جو عالم مادہ سے متعلق رزق کو بھی شامل ہے اور ملکوتی رزق کو بھی شامل ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ ایک رزق ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ اگر یہ ہوا اور فضا آلودہ ہو جائے اور یہ سانس ہمارے پاکیزہ اندر نہ پہنچ سکے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، جس کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے، ہمیں آکسیجن کا سہارا لینا پڑے گا یا اور ایسی ادویات کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ نعمت ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی ایسی نعمات ہیں جسے انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، بہت سی ایسی نعمات ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ رہا۔ مثلا یہی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اوقات مجھے نماز کی توفیق حاصل نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں خلوص سے دل کے ساتھ صدقہ دوں، اللہ اس توفیق کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ انسان صلاۃ اللیل نہیں پڑھتا، تہجد گزار نہیں ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا، اللہ اس کے لیے اس رزق میں اضافہ کرے گا، چونکہ یہ رزق ہے۔ اور پھر سب سے اہم نقطہ میں یہاں چونکہ بات سے بات نکلی ہے، نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب کے درمیان یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اگر انسان اس وقت میں سو جاتا ہے تو وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ رزق مادی بھی ہے، وہ رزق معنوی بھی ہے۔ یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، اکثر لوگ یہ باتیں ذکر کرتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تعلیم ایک رزق ہے۔ وہ اگر طلوعین کے درمیان سو رہا ہے، نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، تو رزق کہاں سے آئے گا اس کا؟ ٹھیک ہے، بچی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں گھر میں، بچے کی اچھی جگہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ فرمان بردار نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، یہ سب رزق ہیں اور اس کے لیے روایات موجود ہیں۔ انسان اس باب میں داخل ہو تو رزق کی ایک تفصیلی بحث کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا اور اس کے ایک تفصیلی عوامل ہیں۔ یعنی ہمیں ایک جگہ توفیق ہوئی تھی، ہم نے اسے بیان کیا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے رزق میں کمی لے کر آتے ہیں۔ اضافہ کرنے والے عوامل کو کہا جاتا ہے اسباب بست، کھولنے والے، رزق کھولنے والے۔ ہمارے کہتے ہیں بندش کھل گئی ہے، اس کا بند تھا، نصیب بند تھا، اب نصیب کھل گیا ہے، وہ اسباب ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے اسباب ہیں جو بند کر دیتے ہیں، اور بند کرنے والوں میں ایک یہی طلوعین کے درمیان سونا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے انواع و اقسام کے رزق اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ خوب، آگے موضوع پہ چلتے ہیں کہ انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کا ایک مورد یہ بھی ہے، اور بطور خاص مرحوم آیت اللہ بہجت نے بیان کیا ہے کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو صبح اٹھ کے مولانا صاحب کے پاس یا کسی اور مولانا صاحب کے پاس تعبیر کے لیے نہ جائے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا ہے، بتائیں کیا دیکھا ہے۔ وہاں انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ صدقہ دے۔ اگر اس خواب کی تعبیر انسان کے لیے نیگیٹو ہے، بری ہے، تو صدقہ دفع بلا کا کام کرے گا، اور اگر اس کی تعبیر انسان کے لیے اچھی ہے تو صدقہ اس رحمت الہیہ کو جذب کرنے کا کردار ادا کرے گا۔ پس وہ خواب کی تعبیر تلاش کرنے کی جگہ انسان اگر صدقہ دے تو یہ نور علی نور ہے۔ البتہ ہیں بعض علماء جو تعبیر خواب مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن میرے جیسے علماء نہیں ہیں اور نہ ہی میں کبھی بیان کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔
ہمارے مشہد میں ایک شخصیت ہیں مرحوم آیت اللہ، ہمارے استاد تھے علی طباطبائی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کے بھی مشہد میں وکیل تھے، مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی کے بھی وکیل تھے، مرحوم آیت اللہ صافی گل پیغانی کے بھی وکیل تھے، اور بھی متعدد مراجع کے وہ وکیل تھے، اور سب کے دفتروں میں انہوں نے ٹائم دینا ہوتا تھا۔ ان کے فرزند ہیں سید حسین طباطبائی۔ انہیں مرحوم آیت اللہ بہجت کی جانب سے کوئی ایسی عنایت ان تک پہنچی ہے کہ وہ تعبیر خواب جانتے ہیں، اور اس کی وہ حقیقی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ایک علم الہی ہے جو خداوند متعال خاص بندوں پر کرم کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس چیزوں کے پیچھے چلیں، چونکہ اکثر لوگ ہم سے انہی چیزوں کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بتا دی جائے، یہ چیز بتا دی جائے۔ سب سے بڑا کمال علم الہی ہے، اس کے آگے کوئی علم کمال نہیں رکھتا۔ نہ جفر کمال رکھتا ہے، نہ رمل کمال رکھتا ہے، نہ عدد کمال رکھتا ہے، نہ یہ تعبیر رویا کمال رکھتا ہے، نہ طی الارض کمال رکھتا ہے، لیکن لوگ اپنی زندگیوں کو انہی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر علم الہی کسی کے پاس آ جائے، علم توحید آ جائے، تو یہ تمام خزانے اس کے پاس خود بخود آ جائیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو انسان ان کی طرف رغبت نہیں کرے گا کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے اس سے بڑی چیز میرے پاس موجود ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، صدقے کی شرائط بھی ہیں، اور شرائط صدقہ میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ انسان کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ انسان اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیتا ہے تو یہ جو جتنے کمالات بیان کیے ہیں یہ اسے نصیب ہوں گے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اب جیب سے نکالوں، اور انتظار کر رہا ہے، تو اس کو اجر دروا کے اسی آدمی نے دینا ہے جس کی خاطر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے۔ یا انسان تصویریں کھنچوانے کے لیے دیتا ہے کہ جب وہ کیمرہ مین ریڈی ہوگا تو میں نکالوں، کوئی چیک پکڑاؤں، تو وہ دروا کے اسی کیمرہ مین سے اور جن لوگوں تک وہ تصویر پہنچنی ہے اسی سے اس کا اجر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے مراحل ہیں، کل بھی شاید بیان کیا تھا کہ بس اوقات انسان کسی ایسے ادارے سے یا کسی ایسی انجمن سے وابستہ ہے کہ جہاں انسان کو رپورٹ دینی ہے، اور اس نے بھی آگے ایک مخیرین تک اطلاع دینی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس باب میں نہیں ہے، لیکن یہاں انسان اور اللہ کے درمیان ہم گفتگو کر رہے ہیں، باقی عوامل کی طرف نہیں ہے۔ انسان کی اگر نیت خالص ہوگی تو خداوند متعال اس خلوص نیت سے اس کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور اس بندے کو اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ پس پہلا جو اس کو اثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو تو یہ صدقہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مال کو پاکیزہ کر دے گا، جیسے پہلے بیان ہوا، اور یہ تب ہے جب اس کا مال حلال ہو۔ جس مال سے وہ صدقہ دے رہا ہے وہ کہیں سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی کا غصب کیا نہ ہو، لوگوں کے حقوق اس میں شامل نہ ہوں، یا ناجائز قسم کی تنخواہوں کا پیسہ نہ ہو، بس اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے، ناجائز قسم کی کمائی اس میں شامل نہ ہو۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ پھر انسان چاہے مدرسے بنا دے، چاہے مسجدیں بنا دے، چاہے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے، بڑے بڑے پروجیکٹ کرنا شروع کر دے، لیکن مال جب خالص نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ تک اسے صعود نہیں ہوگا اس مال کو۔ تیسری شرط جو اس صدقے کے اس کمالات کے حصول کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب صدقہ دے رہا ہے تو کسی کے اوپر احسان جتلانے کے لیے نہ دے رہا ہو۔ بس اوقات معاشرے میں ہوتا ہے کہ میں کسی کو دیتا ہوں تو اس پر احسان جتلاتا ہوں۔ یہ احسان جتلانا، کسی پر اظہار منت کرنا یا ذہن میں رکھنا، یہ باعث بنتا ہے کہ وہ انسان کا صدقہ اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچے، اور جب اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا تو اسے یہ کمالات حاصل نہیں ہوں گے۔ اب آگے مرحلہ چلتے ہیں۔ صدقے کی کچھ اقسام ہیں، میں چونکہ بحث کو معذرت چاہتا ہوں، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ موضوع بھی بیان کرتا چلوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صدقے کی اقسام ہیں، ہم صرف صدقے کو مال پر تصور کرتے ہیں۔ مرحوم ابن فہد حلی ایک نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی عظیم شیعہ عالم، فقیہ اور عارف گزرے ہیں، اور ہمیں توفیق ہوئی ان کے حالات زندگی ہم نے تمام تفصیل سے بیان کیے۔ ان کی ایک نہایت ہی عظیم کتاب ہے عدۃ الداعی،
اس کے اندر یہ باقاعدہ ان مراحل کو بیان کر رہے ہیں، ان اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان مال کا صدقہ دیتا ہے، روپیہ پیسہ نکال کر، زمین نکال کر دے دیتا ہے، مدرسے کے لیے وقف کر دی، مسجد کے لیے وقف کر دی، یہ مال کا صدقہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے اگر اللہ کی خاطر مسکرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس کو مسکرا کے اس کی طرف دیکھ لے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے مسکراتا ہے تو انسان کی مسکراہٹ اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانے کے لیے ہو۔ اگر گناہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے تو یہ مسکرانا بھی گناہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص شراب خانے جا رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک شخص گناہ کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوں، اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے، تو یہ خود گناہ ہے، یہ نہیں بلکہ اگر اطاعت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے یہ بچہ کھیل رہا تھا، ہم اس کو دیکھ کر مسکرائیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، مسجد میں آیا ہوا ہے، تو یہ اس کے آئندہ آنے کا بھی باعث بنے گا۔ ایسی چیزیں جو اللہ کے قریب لے چلیں۔ آبرو کا صدقہ، انسان کے پاس عزت ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے اس دنیا میں، انسان اس کا بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ نوجوان ہے، اس کو نوکری نہیں ہے، میرے پاس عزت ہے، میں کسی ادارے میں جا کر اس کی سفارش کر دیتا ہوں، اس کو نوکری مل جاتی ہے، یہ ہے آبرو کا صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ انسان دیکھتا ہے فلاں مومن جو ہے وہ ناحق زندان میں قید ہے، میں جاتا ہوں اپنی عزت و آبرو کو رکھتا ہوں، جج کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ رہائی کر دو، اس کی بیل کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بس ایک دفعہ انسان آبرو کا صدقہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے، اس مال کے صدقے سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے، اس کا مقام ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، انسان رشتہ کروا دیتا ہے، اپنی داڑھی سفید رکھ کے جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں جہاں انسان کی عزت و آبرو کسی مومن کی زندگی سے گرہ کشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ انسان کے پاس ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کسی سے جا کے مشورہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے مشورہ فری میں دے دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، میں اپنا کوئی کیس ڈسکس کر لیتا ہوں، یہ مجھے بتا دیتے ہیں یہ کرو گے، باقی اپنی فیس علیحدہ، لیکن یہ جو مجھے مفت میں مشورہ دے رہے ہیں، ایک راستہ دکھا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہ تمام مراتب جو صدقے کے بیان ہوئے ہیں وہ صرف مال کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، ان تمام کو بھی وہ شامل ہے۔ پھر انسان زبان کا صدقہ بھی دیتا ہے، یعنی دو مؤمنین کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح و آشتی برقرار کر رہا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کینہ ایجاد ہو چکا ہے، دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اس کینے کو برطرف کروں۔ دشمنیاں خاندانوں کے اندر ہے، نسل در نسل چل رہی ہیں، میری وساطت سے اور میری زبان کی چرب زبانی سے اگر وہ کینے برطرف ہو سکتے ہیں تو میں اگر وہ کردار ادا کروں تو خداوند متعال اس صدقے کے نتیجے میں وہ تمام کمالات عطا کرے گا۔ اور پھر جو سب سے بڑا درجہ آ جاتا ہے وہ ہے علم و دانش کا صدقہ۔ انسان عالم ہے، معارف الہیہ، معارف اہل بیت اگر آگے نشر کرتا ہے، چاہے کتاب پبلش کر کے کرتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے، جیسے یہ میں معارف بیان کر رہا ہوں، یہ صدقہ ہے، دوسروں کو تعلیم دینا صدقہ ہے۔ صرف میرا تعلیم دینا، آپ کا سننا صدقہ نہیں، بلکہ آپ لوگ سب جو ہے وہ آگے راہبر ہیں، آگے مبلغ ہیں، اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو بتائیں، بیگمات کو بتائیں، وہ آگے سے بتائیں، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اس صدقے کا، اس کو متوقف نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور ان کے مناقب کو بیان کرنا ایک بہترین صدقہ ہے کہ انسان دوسروں تک ان فضائل کو پہنچائے، اور لوگ جب اہل بیت کی فضیلت کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ اہل بیت کے صرف گرویدہ نہیں ہوں گے، اس مکتب کی ترویج کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا یہ صدقے کے موضوع کو جمع کرتے ہوئے ہمارے علماء، ہمارے فقہا جو ہے وہ صدقے کو بہت زیادہ تاکید کیا کرتے ہیں، بالخصوص یہ جو مسائل بیان کیے گئے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ان صدقات کی بدولت ہے۔ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری سے ایک جگہ ہم نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اس کو مشکل لاحق ہے اور وہ مشکل برطرف نہیں ہو رہی ہے تو وہ
بکرے کی یا دمبے کی قربانی دے اللہ کی راہ میں اور گوشت کو مستحقین میں تقسیم کر دے، خداوند متعال اس کی جو مشکل ہے اس کو برطرف کرے گا۔ پس خون کی قربانی جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایک بکرے سے نہیں ہوا تو دو نہیں تو 3، حتیٰ کہ کہا 50 تک دے۔ اب مومنین کہتے ہیں ہم تو جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے، خوب ہم نہیں رکھتے تو ہمارا ممکن ہے ایک ہی پہ ہو جائے۔ وہ جو بہت بڑا وزیر ہے، بہت بڑا صاحب حیثیت ہے، اس کا ممکن ہے 50 پہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے 100 پہ کام ہو۔ تو یہ ہر انسان کی استطاعت، ہر انسان کی توانائی اس پہ منحصر ہے۔ ممکن ہے وہ آدھی کھجور پر ہمارا کام ہو جائے، تو یہ انسان پہ اس کا دار و مدار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان جس قدر خلوص سے حاضر ہوگا اللہ اس کو قبول کرے گا اور اس کو اپنی بارگاہ میں رتبہ دے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ وہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو صدقے کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اور بالخصوص جب تک وہ زندہ رہے ہیں اس موجودہ رہبر مسلمین کو وہ صدقے کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ صدقہ دیں، صدقہ دیں، آپ کے اوپر عنقریب مشکل آنے والی ہے، عنقریب ملک کے اوپر مشکل آنے والی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو کہتے تھے بلکہ خود اپنے لیے کرتے تھے، حتیٰ کہ بیان ہوا ان کی زندگی میں کہ انہوں نے 2 دفعہ، ایک دفعہ خود تہران سے رہبر کو اپنے پاس بلایا قم کے اندر اور کہا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی مشکل آنے والی ہے، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اب باقی کام آپ کا ہے۔ ایک تو صدقہ دیں اور دوسرا اپنی مسند پر مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہیں، خداوند متعال آپ کا پشت پناہ ہے، یہ سب بلائیں برطرف ہوں گی۔ اور دیکھیں رہبر معظم کیسے اس طول مدت میں محکم پختہ جو ہے نا وہ اپنے اس اقتدار کے ساتھ اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کے ساتھ جو ہیں وہ اس مسند پر بیٹھے ہیں۔ ایک نہایت ہی ملکوتی انسان ہے، ایک نہایت ہی پاکیزہ انسان ہے۔ کل مومن نے کہا کہ رہبر کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ عزیز محترم، رہبر کے حالات زندگی یا رہبر کی جو خصوصیات ہیں وہ کوئی ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس قدر پاکیزہ انسان ہیں کہ انسان ان کی حکومت کو دیکھ کر اور ان کے منصب کو دیکھ کر اس تصور میں ہوتا ہے کہ یہ ایک عام انسان ہوگا، جیسے عام صدر ہوتے ہیں، جیسے عام لیڈر ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوگا، شہوت پرست ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں بعض میں ایسی ہے۔ لہٰذا ہمارے میڈیا پہ بالخصوص جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہوتی ہیں، بھاگ گیا، چھپ گیا، ادھر ہو گیا، غائب ہو گیا، اس قسم کی چیزیں، جبکہ وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی سیٹ پر کھڑے ہیں کہ بالآخر ہے نتیجہ کیا ہے، اگر آل محمد کی راہ میں شہادت بھی ہے تو وہ بھی ہمارا افتخار ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا کسی شہادت پر رہبر کی آنکھوں سے آپ نے آنسو نہیں دیکھے۔ وہ ابراہیم رئیسی جیسا شخص اس دنیا سے چلا گیا اور وہ حسن رسول اللہ جیسا شخص اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ عظیم الشان جرنیل جنہوں نے اتنے عرصے سے انقلاب اسلامی کی پاسداری میں اور حفاظت میں اور اسلام کی سربلندی میں کردار ادا کیا، کوئی پیشانی پر کوئی خم نہیں آیا، فوراً جو ہے وہ نعم البدل اس کے جو ہے نا جگہ پر افراد آ گئے، فوراً آگے سلسلہ چل گیا۔ لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے تھے، میرا اس میں وہ کوئی کمال نہیں تھا۔ لہٰذا رہبر کی زندگی اگر دیکھنی ہے تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جلوہ آفتاب، جلوہ آفتاب۔ یہ جہاں انٹرنیٹ پہ میں نے کوشش کی کہ مجھے نہیں ملی ہے، شاید ایران میں آن لائن دستیاب ہو، وگرنہ وہاں سے خریدے جائے، اور میرا خیال ہے اس کی جلدیں ہیں۔ اس جلوہ آفتاب میں انہوں نے افراد کا انٹرویو کیا ہے جو ان کے پاس گئے ہیں، اور ان سے انہوں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھ کر آگے بیان کیا ہے۔ تو مفصل ایک اس میں گفتگو ہے، مفصل اس میں چیزیں ہیں کہ جو رہبر کے کمالات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ اس شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو امیر المؤمنین کی زندگی میں جھلک یہاں دکھائی دے گی کہ علی کا شیعہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کا وہ ہے کہ حکومتی کام کر رہے ہیں تو سرکاری چراغ استعمال کر رہے ہیں، پرائیویٹ کام کر رہے ہیں تو اب وہ بند کر کے اپنا ذاتی چلاتے ہیں۔ رہبر کی جیب میں بھی ایک قلم ہے جو ان کا ذاتی ہے، سرکاری کام سرکاری قلم سے، پرائیویٹ کام اپنے ذاتی قلم سے کرتے ہیں۔ بیٹا آتا ہے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، تمام وزراء تمام شخصیات بیٹھی ہیں، کان میں بیٹے کو کچھ کہتے ہیں، وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، پوچھتے ہیں آپ نے اس کو کہاں بھیجا ہے؟ کہا کہ یہ دسترخوان حکومت کا ہے اور یہ حکومت کا رکن نہیں ہے، اس کی ماں نے اندر کھانا بنایا ہوا ہے، یہ وہ جا کر کھائے گا۔
یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو تعلیمات اہل بیت میں فنا کر دیا ہو، جس کی زندگی اہل بیت کی تعلیمات کا مجسمہ ہو۔ ایسے انسان کا امام زمان سے رابطہ یقینیات میں سے ہے۔ اس کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ ایسا شخص امام زمان سے رابطے میں نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ دعاؤں میں حضرت کی شامل ہے۔ یہ جو رہنمائی دیکھ رہے ہیں انقلاب اسلامی کی پائیداری میں، یہ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیڑے آ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے کہ نہیں آئے ہیں تو آئے ہیں۔ اگر ذرا بھر بھی کوتاہی انہوں نے کی یا غلطی کی تو یہ اپنا انجام بھگتیں گے۔ اور یہ معروف جملہ کہ اگر وہ ٹائٹینک زمین میں نابود ہو سکتی ہے، سمندروں کی تہہ میں جا سکتی ہے، تو یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت ان سے بڑی ہے۔ انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اس کہولت سن میں جب رہبر معظم قم تشریف لے کر آئے تو جہاں عوام الناس استقبال کے لیے گئی ہوئی تھی تو فقہا میں آیت اللہ بہجت سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے۔ پوچھا بھئی آپ سڑک پر کیوں آئے ہیں؟ آپ گھر میں آرام کرتے، اتنے بوڑھے ہیں۔ کہا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کے استقبال میں کیا ثواب اور فضیلت ہے تو آج کے دن کوئی گھر میں نہ بیٹھتا، سب باہر آ کر بیٹھے ہوتے۔ اور پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آیت اللہ بہجت سے خواب کے عنوان سے نقل ہوئی ہیں۔ رؤیا، خواب، اب نہیں معلوم کہ یہ خواب ہے، ہو سکتا ہے حقیقت پر مشتمل ہو، لیکن ان کے آثار میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کہ علماء کا اجتماع ہے، بہت سارے علماء موجود ہیں اور حضرت صاحب العصر والزمان بھی تشریف فرما ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایسے میں آیت اللہ خامنئی تشریف لاتے ہیں تو امام زمان مکمل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں اور اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت ہی ملکوتی شخصیت ہے۔ یہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام زمان تشریف فرما ہیں اور ممبر خالی ہے، کسی کو گفتگو کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دیکھا کہ انتظار تھا کہ آیت اللہ خامنئی آئیں اور وہ ممبر پر جائیں، اور وہ ہر ممبر کا زینہ طے کر رہے ہیں امام سے توسل کرتے ہوئے۔ بس اس کی جو بھی بیانات ہیں حضرت کے، آیت اللہ کے، وہ امام زمان سے توسل کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ عالمی ریکارڈ قائم ہے کہ سب سے لمبی تقریر جس شخصیت نے کی ہے وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ہے۔ ایسی تقریر کی ہے کہ جس میں نہ تو تکرار موجود ہے، نہ وسط میں پانی پیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی فضولیات اس میں موجود ہیں۔ علمی گفتگو، حکمت پر مشتمل گفتگو، اور اسلام کے نئے افق کو اجاگر کرنا، چہرہ اسلام کا دنیا کے سامنے بیان کرنا، اور طاغوتیوں کا جو ہے وہ منحوس چہرہ لوگوں کو دکھانا، یہ ایک ملکوتی انسان سے ہی ممکن ہے، ایک ایسے انسان سے جسے حضرات اہل بیت علیہ السلام کی پشت پناہی حاصل ہے۔ لہٰذا اگر رہبر کے بارے میں جاننا ہے تو ایسی کتابیں جیسے جلوہ آفتاب ہے، ان کی طرف رجوع کریں۔ علماء کے بیانات، ریز بیانات کہ ہم نے ان کی زندگی میں کیا کیا دیکھا، ہر مرحلے سے متعلق وہاں موجود ہیں، اور بہت ہی بہترین جو ہے وہ موضوع ہے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں، خداوندہ ہماری اس گفتگو کو اگرچہ آج طولانی ہو گئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ خداوند متعال سی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ خدایا ہماری اس گفتگو کو عبادت کا درجہ دے، جو کوتاہیاں خامیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں عفو و درگزر فرما۔ خالق متعال حاضرین جم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ جو بھی سامعین مستقبل میں سنیں گے یا یہ حاضرین کا پیغام سنیں گے، خداوند متعال ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ تمام مؤمنین کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ شہداء اسلام بالخصوص یہ کل جو شہید ہو گئے، خداوند متعال اہل بیت کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرما۔ جو مومنین دعاؤں کا کہتے ہیں، بندہ حقیر کو، قبلہ محترم کو یا حاضرین جم کو جو اپنی دعاؤں کا کہتے ہیں، خالق متعال ان تمام مؤمنین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے مرحومین، حاضرین جم کے مرحومین، غائبین، جتنے مؤمنین کے مرحومین خداوند متعال ان کو اہل بیت کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرما۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔
انقلاب اسلامی کو تا ظہور حضرت قائم و دائم فرما، رہبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، علماء کرام سب کی حفاظت فرما، سب کو آفات شیطانیہ سے ان کی حفاظت فرما، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔